علماء اہل سنت و سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ ونبیہ وحبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں، پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ محفل مقدس برائے ایصال ثواب حضرت علامہ و مولانا سید کلیم احمد صاحب قبلہ نور اللہ تعالی مرقدہ رچائی اور بسائی گئی ہے۔ مزیدار بات تو یہ ہے کہ جس شخصیت کے ایصال ثواب کے لیے محفل رچائی گئی ہے وہ بھی آل رسول، اور مہینہ بھی امام حسین کا ہے جو حضرت علامہ سید کلیم صاحب کے جو ہے دادا اور بابا ہیں۔ یہ ایک معاملہ ہے، اور مجھے بتایا بھی گیا، مجھے جو ہے کہا بھی گیا کہ میں آقا امام حسین کا ذکر کروں، لیکن چونکہ محفل ایصال ثواب کی ہے تو کچھ باتیں میں ضرور ذکر کر سکتا ہوں، مگر مکمل طور پہ ایک طرفہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے ایصال ثواب کے تعلق سے ہونی چاہیے تاکہ پتہ تو چلے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے اس شعر سے میں آغاز گفتگو کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سبحان اللہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات سچ ہے کہ جب تک نبی اور آل نبی کا ذکر نہ ہو محفلیں سنی رہتی ہیں، اور خالی محفلوں کی کیا بات ہے، اگر نماز میں بھی آل نبی کا ذکر نہ ہو تو نماز سنی رہتی ہے۔ کوئی لاکھ ہے کہ ہمیں جو ہے ذکر نہیں کرنا ہے، ہمیں یاد نہیں کرنا ہے، ہمیں ان کا نام اپنے ذہن و فکر میں نہیں لانا ہے، تو وہ کہتا رہے، لیکن جب تک ان پر درود نہ پڑھے، جب تک نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے بذریعہ مصطفیٰ نافذ کر دیا، کیونکہ رب کو بھی پتا تھا نا کہ آنے والے وقتوں میں کچھ ہوں گے جو حسین کے باغی ہوں گے، کچھ ہوں گے جو اہل بیت مصطفیٰ کے مخالف ہوں گے، تو اللہ نے بتا دیا تم چھوٹی موٹی عبادت کی بات نہ کرنا، میں تمہاری جو اہم العبادات ہے نا اس میں اس کو داخل کر رہا ہوں۔ تم چھوٹی موٹی کی بات نہ کرو، اہم العبادات ہے، میں اس میں داخل کر کے تم کو یہ بتا رہا ہوں کہ تم چھوٹی موٹی عبادتوں کو الگ کر دو، اس کو الگ کر دو، تم سب سے بڑی عبادت میں جب تک نبی کے گھر والوں پر درود نہ بھیجو تمہاری وہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر چھوٹی کی تو کیا بات ہے، جس کا سب سے پہلے جو ہے بارگاہ مولا میں سوال ہوگا، جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جب تک اس میں تم حسین پاک کا ذکر چاہے اجمالاً کرو چاہے تفصیلاً کرو، لیکن ذکر آپ کو کرنا ہے، بغیر ان کے ذکر کے آپ کہیں نکل نہیں سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اہل بیت مصطفیٰ کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے کہ اپنا بھی ان کو یاد کرتا ہے اور پرایا بھی ان کو یاد کرتا ہے کسی بھی حال میں۔ تو یہ محفل مبارک ایصال ثواب کی ہے، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جو باپ سے محبت اور باپ کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ ہمیں کربلا سے ملا ہے نا، وہ پوری تاریخ انسانیت میں کہیں سے نہیں ملا، کہیں نہیں ملا۔ پوری تاریخ انسانیت کربلا ہی بتاتی ہے کہ باپ سے پیار کتنا کرنا، اور کربلا ہی سے واضح ہوتا ہے کہ نیک اولاد کسے کہتے ہیں، نیک بیٹا ہونا کسے کہتے ہیں۔ اب باقی آپ ہسٹری اٹھاتے رہیے، وہ الگ بات ہے کہ آج کے اس دور میں لوگ باپ کا مقام نہیں سمجھ پاتے، باپ کی عظمت نہیں جان پاتے، ایک طرفہ بیان ہوتا ہے، ایک طرفہ معاملات ہوتے ہیں ہمارے، لیکن باپ کا جو مقام قرآن پاک میں ہے واقعتاً اگر اس کو سمجھا جائے تو میں تو یہی کہوں گا کہ بنا باپ کے نہ آپ کی دنیا میں آپ کا بیڑا پار ہوگا اور نہ میدان محشر میں آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ اس کے بنا آپ کہیں پار نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا بھی ہے نا،
تو آپ اندازہ لگائیں کہ باپ کے بنا نہ آپ کو اچھا کپڑا مل سکتا ہے، نہ باپ کے بنا اچھا کھانا مل سکتا ہے، نہ باپ کے بنا اچھا مکان مل سکتا ہے، نہ باپ کے بنا شہرت مل سکتی ہے۔ باپ ہی کی کمائی ہوئی عزتیں اور شہرتیں ہیں جو ہمیں صدیوں تک زندہ رکھتی ہیں۔ اسی کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ ہم جس گلی سے جاتے ہیں تو لوگ ہمیں سلام پیش کرتے ہیں، یہ باپ کی محنت ہے۔ اور بہت ہی لائق و فائق ہیں وہ بیٹے جو باپ کی قدر کریں اور باپ کا احترام کریں۔ اللہ کے رسول نے واضح طور پہ فرمایا اذا مات الانسان قد انقطع عنه عمله الا من ثلاث۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی اور چیزیں نہیں جاتی، صرف 3 چیزیں اس کے کام آتی ہیں۔ او من صدقۃ جاریہ، ایک رفائی کام کر لیا جائے، ایک ایسا کام کہ جس کو کام کرنے کے بعد صدیوں تک جو ہے اس کا معاملہ چلتا رہے، جیسے مسجد میں حصہ لینا، مدرسے کی تعمیرات میں حصہ لینا، یا اور بھی ایسے معاملات دینی ہیں، یا او من علم ينتفع به، یا وہ علم جس سے فائدہ ملے۔ پہلی بات تو یہ ہے علم وہ جو فائدے مند ہو، جس علم سے آپ کو اور دوسروں کو فائدہ نہ ملے اس علم کا کوئی مقصد اور کوئی مول نہیں ہوتا۔ اور الحمدللہ حضرت علامہ سید کلیم صاحب قبلہ کا جو مشن تھا وہ یہی تھا کہ علم ایسا ہو کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ملے، اور ان کی یہ محنت رنگ لائی۔ الحمدللہ یہ کہنے میں اسے مبالغہ نہیں سمجھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں لفظ زنی سے کام لے رہا ہوں یا میں ڈین مارتا ہوں، نہیں، میں ان تمام باتوں کو الگ کر کے بتاتا ہوں۔ الحمدللہ یہ کنیر صغرا اسکول کا ایک بہترین جو تعلیمی نظام انہوں نے قائم کیا تھا کہ آج پڑرونا کی اکثر مسلم آبادی کی بچیاں یہاں سے جو ہے اسلامی تہذیب اور تربیت کے ساتھ جو ہے گئی ہیں۔ اور لازمی بات ہے جب علم فائدے مند ہے، انہوں نے اپنے اس علم کو جب منظر عام پہ لا کر کے لوگوں کے سامنے جب رکھا اس کو، تو بات سب کے سمجھ میں آئی کہ ہاں مدرسہ ایسا قائم ہونا چاہیے جس میں ہماری بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت بھی رہے، ہماری بچیاں سیدہ فاطمہ کی سیرت بھی جان سکے، اور ہماری بچیاں اسلام کیا ہے یہ سمجھ سکیں۔ اور جب اس مشن کے تحت انسان چلتا ہے، ایسی گہری سوچ اور گہری فکر کے ساتھ چلتا ہے، تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے، اور یہی یہ اس کا ثمرہ ہے، اور یہ ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے الحمدللہ کہ آج جو ہے مسلم گھروں میں اس مدرسے کی پڑھی ہوئی بچیاں اس کی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کر کے اپنے گھروں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے خاندان کو رونق بخش رہے ہیں۔ اور یہ جب اندازہ لگاؤ، میں آپ کو ایک روایت بتاؤں کہ جو ہے مفہوم حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی ایک طالب علم کسی قبرستان کے پاس سے گزر جائے تو اللہ اس طالب علم کی برکت سے قبرستان کے مردوں کی شفاعت کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ جو مہمان رسول ہوتا ہے اس کی اہمیت اور قدر اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ کسی قبرستان کے پاس سے گزر جائے اور با ایمان لوگ اس میں ایسے ہیں جو گناہگار ہوں یا جو ہے کسی عذاب میں گرفتار ہوں، تو اللہ رب العزت اس عذاب سے ان کو چھٹکارا دے دیتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اگر ایک بچہ گزر جائے تو عذاب سے چھٹکارا ہو سکتا ہے، تو جس کے صدقے میں، جس کے وسیلے سے، جس کے طفیل ایک نہیں سینکڑوں بچے اگر دینی علم جان جائے، قرآنی فہم جان جائے، تو پھر اس کی شفاعت کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہ تو ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ جب ایک بچہ بخشش کرا سکتا ہے تو اندازہ لگاؤ کہ اس مدرسے سے اور مدرسہ اکرام العلوم سے پڑھنے والے بچے اور بچیاں اگر وہ اس وقت دنیا میں ہوں گے، اپنے گھر میں، اپنے مکان میں، جہاں کہیں بھی اندر ہوں گے، اور اگر وہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو یہ میرا یقین ہے بلا شبہ وہ پڑھتے تو اپنے مکان میں ہوں گے، مگر ثواب علامہ کلیم کی روح کو پہنچ رہا۔ سبحان اللہ، یہ معاملات ہمارے ہیں۔ لہذا اس لیے ہم جو ہے اسلامی معاملات میں دلچسپی لیں تاکہ ہماری زندگی بھی ہمارے لیے بہترین سامان کی حیثیت سے رہے، اور آخرت میں بھی ہماری عزت اور ہماری شہرت کے معاملات اچھے رہیں۔ تو میں بتا رہا تھا آقا نے فرمایا آج کے دور میں تو ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے نا، ہر کوئی یہ باتیں کرتا ہے کہ نیک بیٹا میں ہوں، مگر نبی کیا فرماتے ہیں نیک بیٹا کون ہے؟ او من علم ينتفع به کے بعد آقا فرماتے ہیں او من ولد صالح۔ ہر کوئی یاد کرتا ہے کہ نہیں میں نیک بیٹا ہوں، میں نیک بیٹا ہوں، مگر بیٹے کی نیکی کا معاملہ کب سمجھ میں آتا ہے؟ جب یہ دیکھو کہ وہ اپنے والد کے وصال اور انتقال کے بعد وہ اپنے والد کے قبر پہ گیا کہ نہیں گیا، اپنے والد کے وصال و وفات کے بعد
اس نے اپنے والد کے نام پہ اپنے مکان کے اندر بیٹھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کی کہ نہیں کی؟ اپنے والد کے وفات و وصال کے بعد جو وہ اس کی زندگی میں یہ وعدے کیا کرتا تھا، ابا آپ کے بنا یہ زندگی سونی ہے، آپ کے بنا یہ زندگی ادھوری ہے، یہ مکان کیا ہے، آپ چلے جائیں گے تو اس مکان میں روشنی برقرار نہیں رہے گی، کیا وہ اس اپنے محبت میں کھرا اترتا ہے کہ نہیں اترتا ہے؟ دعوے تو سب کرتے ہیں، مگر اگر آج کے اس دور میں آپ کو پتا کرنا ہے کہ نیک بیٹا کون ہے تو حدیث پاک ہمارے سامنے پیمانہ، ترازو اور میزان کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں تو یہی سمجھوں گا نیک بیٹا وہ ہے باپ جب تک زندہ ہے اس کی خدمت کرے، اور جب دنیا سے چلا جائے تو اس کی قبر پہ جا کر کے اس کے بخشش کا سامان پیدا کرے۔ یہ پہچاننے کی ایک بہترین چیز میرے آقا نے بتائی ہے۔ اور وفاداری کیا کہتے ہیں؟ آج کل سب سے زیادہ وفادار انسان اپنی جان کے لیے ہوتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگاؤ نا کہ وفاداری کسے کہتے ہیں۔ جب حضرت سرکار سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شبیہ مصطفیٰ میدان کرب و بلا میں جب گئے تو ابن سعد آیا اور کہتا ہے اے علی اکبر اپنے والد کو چھوڑ کر کے ہماری طرف آ جاؤ، اگر آپ ہماری طرف آ جاؤ گے تو چونکہ آپ کا حسب و نسب بھی عمدہ ہے، آپ کا چہرہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی مثل اور ان کی طرح ہے، تو ہم آپ کو بڑی عزت دیں گے، آپ کو ہم جہاں آپ کہیں گے وہاں کی حکومت عطا کر دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو کیا سوچتا ہے کہ میں نبی کا شہزادہ حسین کا بیٹا تیری طرف چلا آؤں گا؟ آج کا بیٹا ہوتا تو بھاگ جاتا، اسے کنفرم پتا ہوتا کہ جو ہے چلو جو ہے یہاں سے نکل چلو، کیونکہ باپ کی جان خطرے میں ہے، ہماری جان خطرے میں ہے۔ لیکن حضرت علی اکبر نے یہ سب نہیں کیا، بلکہ بتایا کہ بیٹا ہونا کسے کہتے ہیں، وفاداری کسے کہتے ہیں، باپ کی محبت کسے کہتے ہیں، باپ سے الفت کسے کہتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی جان دے دی لیکن باپ کے ساتھ غداری نہیں کی، جان دے دی مگر مولا حسین کے ساتھ آپ نے وہ کام نہ کیا کہ تاریخ میں آپ کا نام کسی غلط الفاظ کے ساتھ آپ کو یاد کیا جائے۔ تو یہاں سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ باپ کے ساتھ وفاداری ہر سچویشن میں ہونی چاہیے، ہر حالت میں ہونی چاہیے، ہر موقع پر ہونی چاہیے، کیونکہ اگر جو اپنے باپ کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ مصطفیٰ جان رحمت کا وفادار نہیں ہو سکتا، جو اپنے باپ کی قربت اختیار نہیں کر سکتا وہ مصطفیٰ جان رحمت کی قربت اختیار نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، الحمدللہ ہم اپنے یہاں مریدوں میں جاتے ہیں تو سمجھاتے بھی اس بات کو ہیں کہ یار پیری مریدی کو الگ رکھو، باپ کے مقام کو الگ رکھو۔ ہم نے دیکھا ہے، میں اپنا اگر تجزیہ آپ کے سامنے پیش کروں تو ہم جاتے ہیں تو لوگ نئی چادریں پیش کر دیتے ہیں، ہم جاتے ہیں تو لوگ اسپیشل ڈرائی فروٹ ہمارے سامنے لا کر کے رکھتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ اپنے پیر و مرشد کے لیے، اپنے جو مہمان کے لیے ڈرائی فروٹ رکھتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی اپنے باپ کی زندگی میں اپنے باپ کے سامنے ڈرائی فروٹ رکھا ہے؟ آپ کہتے ہو کہ پیر کا ہاتھ چومنا، بے شک پیر لائق تعظیم ہے، قابل تحسین ہے، لیکن باپ سے زیادہ نہیں، باپ سے زیادہ نہیں۔ آپ اگر اپنے پیر کا ہاتھ چومنے میں شرمندگی محسوس نہیں کرتے ہو تو باپ کا ہاتھ چومنے میں شرم کیوں؟ آپ اپنے پیر کا پیر چومنے میں شرم محسوس نہیں کرتے ہو تو ماں کا پیر چومنے میں شرم کیوں؟ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ پیر صاحب کی خدمت نہ کیجئے تبھی آپ جنتی بن سکتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی شک نہیں ہے۔ میں الحمدللہ میں بذات خود اسی خاندان میں ہوں، تو میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کوئی میرا ہاتھ چومے، نہیں، پہلے ماں کا ہاتھ چومو تو میرا چومے۔ ماں کا نہیں چومتے ہو تو پھر میرا چوم کے کیا فائدہ؟ کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ماں کی دعا کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی پیر آپ کو جنت کا ٹکٹ نہیں دلا سکتا ہے، کوئی بھی مرشد، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، کوئی نہیں دلا سکتا۔ آپ ساری زندگی دامن پکڑے رہیے، ساری زندگی ہاتھ چومیے، ساری زندگی پیر چومیے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن جو جنت کی گارنٹی میرے نبی نے دی ہے تو کیا فرمایا؟ جب فرمان جو ہے میرے نبی کا آیا الجنت تحت اقدام الامہات، آقا فرماتے جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے، اور والد جنت کا دروازہ بھی ہے، جنت کی چابی بھی ہے۔ تو حدیث تو صحیح اور ایتھینٹک یہ ہے کہ جب تک تم اپنے ماں باپ کے قدموں میں نہیں آؤ گے اللہ تمہیں جنتی نہیں بنائے گا۔ میں کمپریزن اس لیے کر رہا ہوں، مقابلہ اس لیے کروا رہا ہوں کیونکہ آج کا ماحول یہی، آج کے حالات یہی ہے۔ چادر لا کے چپکے سے پیر صاحب آئے تو چپکے سے جیب میں جو ہے کاجو بادام کا پیکٹ لے کر آئیں گے، اماں کی نظر نہ پڑ جائے، ابا کی نظر نہ پڑ جائے، ان کو بھی دینا پڑ جائے۔
جس کا حقدار تمہارا باپ تم نے کھلایا نہیں، دوسرے کو بلا کے کھلا رہے ہو۔ جس کے پیروں کو دبانا تھا، جس کے قدموں میں بیٹھنا تھا، اس کے قدموں میں بیٹھے نہیں، اور دوسروں کا پیر رات بھر بیٹھ کے دباتے ہو۔ اس کے بعد سوچتے ہو خدا راضی ہو جائے گا، اس کے بعد سوچتے ہو مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ حدیث تو سنو نا، ایک آدمی نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور مجھے حج پہ جانا تھا مگر طاقت نہیں ہے۔ آقا کائنات فرماتے ہیں جا اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے، اللہ تجھے حج کا ثواب دے گا۔ جا اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے، اللہ تجھے حج کا ثواب دے گا۔ تو وہ کہتا ہے حضور میری ماں تو ہے ہی نہیں، میں کیسے جاؤں چوموں؟ ماں ہوتی تو قدموں کو چوموں۔ آقا فرماتے ہیں جا قبرستان جا، اپنی ماں کے قبر کے پیتانے جا، اس کو چوم لے، پیتانے کو چوم لے، اللہ تجھے حج۔ اس کے بعد وہ کہتا حضور مجھے یہ تو نہیں پتا میری ماں کی قبر کہاں ہے، مجھے خبر ہی نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں قبر نہیں پتا؟ کہا نہیں پتا۔ کہا پھر ایسا کر جا، جس قبرستان میں کریمہ دفن ہے نا، اس قبرستان کے دروازے کو چوم لے، اللہ تجھے حج کا ثواب دے دے گا۔ وہ کہتا حضور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہے، مجھے یہ بھی خبر نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں کچھ نہیں جانتا؟ کہا حضور میں بچہ تھا، بچپن کا عالم تھا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، اور کوئی چہار دیواری قبرستان میں تو ہوتی نہیں ہے حضور، اب چونکہ اب ہوتی ہے نا، تب نہیں ہوتی تھی۔ حضور مجھے نہیں پتا کہاں قبرستان ہے، کہاں ماں کی قبر ہے، کچھ خبر نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں جا اپنے مکان میں ایک لکیر کھینچ لے، اس کو اپنی ماں کی قبر سمجھ کر کے چوم لینا، اللہ تجھے حج کا ثواب دے گا۔ جس کا ثواب ہے اس کا کرتے نہیں ہو، جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں آیتیں ہیں اس کو کرتے نہیں ہو، اور جو خالی ایک جو ہے رہنمائی اور ہدایت کے لیے جو ایک روحانی سلسلہ قائم کیا گیا ہے، اس کو باپ سے اعلیٰ سمجھ لیتے ہو، اس کو باپ سے بہتر سمجھ لیتے ہو۔ نہیں، آپ اگر ساری زندگی عبادت کرو، باپ ناراض ہے نا، تو عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ ساری زندگی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات دو، کچھ بھی کرو، کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے حدیث پڑھی، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے اور وہ شخص صرف اس نیت سے کہ میں اپنے ماں باپ کے نام پہ ایصال ثواب کروں گا، آقا فرماتے ہیں مفہوم حدیث ہے اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کی قبر پہ برائے ایصال ثواب چلا جائے تو آقا فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کراؤں گا۔ یہ آپ کو شفاعت کا پروانہ مصطفیٰ دے رہے ہیں، شفاعت کے معاملات مصطفیٰ بتا رہے ہیں، اور ہم ادھر ادھر جا رہے ہیں، ہم ادھر ادھر جو ہے گلی گلی چکر لگا رہے ہیں۔ چکر نہ لگاؤ کہیں، آپ نے اگر اسلام جانا ہے تو اپنی ماں سے جانا ہے۔ آپ مرید 20 سال کے بعد ہوئے ہو، اسلام آپ نے جانا ہے تو ماں کی گود سے جانا ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ یہ آپ کو ماں نے دودھ پلاتے ہوئے بتایا ہے، اسی لیے حسینیت ہم سے بھولی نہیں جاتی۔ کسی مکتب کا سبق نہیں ہے جو بھول جائیں گے، ماں نے گٹھی دے کر کے پلایا ہے، اس لیے نہ حسین بھولتے ہیں اور نہ حسینیت بھولتی ہے۔ تو یہ جو ہمیں عشق رسول کا پاٹ، یہ سبق، یہ امام حسین سے محبت و لگن کی بات جو پتہ چلی ہے نا، یہ ہمیں اپنے ماں سے پتہ چلی ہے۔ ہماری ماں پڑھی نہیں ہے الگ بات ہے، جاہل ہے الگ بات ہے، مگر ہماری ماؤں میں، سنیوں کی ماؤں میں یہ کوالٹی ضرور ہے، وہ کچھ نہیں جانتی ہیں مگر اپنے بچوں کے سینے میں عشق حسین گھول کر ڈال دیتی ہیں، اس کے مصطفیٰ گھول کے ڈال دیتی ہیں، اور یہ بتا دیتی ہیں بیٹا یہ حسین ہے، اس کے نام پہ جب تک تم زندہ رہنا کچھ نہ کچھ قربان کرتے رہو۔ اچھا ایک بات یہاں پہ یاد آ گئی ہم کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کیا ضرورت ہے قربان کرنے کی امام حسین کے نام پہ۔ ابھی محرم گزرا ہے تو کچھ لوگوں کو سبیلوں سے بھی اعتراض رہا ہوگا، شربت سے بھی اعتراض رہا ہوگا، کھچڑے سے بھی اعتراض رہا ہوگا، نہیں کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار تو مدینے کے آقا کی زندگی کو دیکھ ایک مرتبہ، اور چل مدینے کی گلی میں دیکھ کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ایک ران پہ حسین بیٹھے ہیں اور ایک ران پہ مصطفیٰ کے بیٹے، سگے بیٹے حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے جبریل جاؤ نبی کی بارگاہ میں اور جا کر بتاؤ کہ ایک رہے گا آپ کے پاس اور ایک چلا آئے گا۔ جبریل آئے، ہمت نہیں پڑی کہ مصطفیٰ کو پیغام دے کہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ مصطفیٰ کی نظر پاک پڑی تو آپ فرماتے ہیں جبریل کیوں آئے ہو، خاموش کیوں کھڑے ہو؟ عرض کرتے ہیں رسول اللہ آج پیغام بڑا سخت ہے آقا، بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ آقا فرماتے ہیں بتاؤ، کیونکہ میں اسی کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ جبریل کہتے ہیں رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ ایک آپ کے پاس رہے گا اور ایک نہیں رہے گا۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ حسین کو قبول کریں گے کہ اپنے بیٹے ابراہیم کو قبول کریں گے۔ آقا نے ایک نظر حسین اعظم کو دیکھا، ایک نظر سیدنا ابراہیم کو دیکھا، اس کے بعد کہتے ہیں جبریل جاؤ میرے رب کو بتا دینا کہ مصطفیٰ نے حسین کو پسند کیا ہے، حسین کا انتخاب کیا ہے، حسین کو چنا ہے، ابراہیم کو بھیج دیا جائے گا، حسین کو نہیں بھیجا جائے گا۔ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں کچھ قربان نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں یار تم نبی سے تو سیکھو، نبی نے کوئی دنیا کی چیز نہیں، جب قربان کرنے کی باری آئی تو حسین پہ اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ نبی بیٹا قربان کر رہے ہیں، یہ کھچڑا قربان کرنے سے ڈر رہا ہے۔
نبی بیٹا قربان کر رہے ہیں، شربت پلانے سے ڈر رہا ہے۔ یار یہ حسین اعظم کی بات ہے، آپ ان کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کر کے تو دیکھو، کیونکہ اگر آپ ان سے دور ہو گئے تو نہ دنیا آپ کی ہے نہ آخرت آپ کی ہے، کیونکہ جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے بچے اجازت اگر نہیں دیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ یہ تو بالکل کلیئر بات ہے، جنت کے سردار وہی ہیں، جنتی نوجوانوں کے حاکم وہی ہیں، وہی چاہیں گے تو کوئی جائے گا۔ تو یہ بات جو میں بتا رہا تھا، یہ کربلا کا مشن ہے، باپ سے محبت کرنا، یہ کربلا کا مشن ہے۔ اور اگر باپ کی محبت کی بات ہے تو پھر دیکھو کس طرح حضرت حسین نے مولا علی سے محبت کی، دیکھو کس طرح امام حسین نے مولا علی کا ادب کیا ہے۔ تو باپ کا ادب ضروری ہے۔ بس میں گفتگو کی آخری کڑی کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک لڑکا تھا نوجوان، وہ گیا حج کرنے کے لیے، اور اسی کے دور میں حضرت مالک دینار رضی اللہ تعالیٰ بھی حج کرنے کے لیے گئے۔ آپ حج کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں خانہ کعبہ کو دیکھ کر کہ میرے مولا یہ بتا اس سال کس کا حج قبول ہوا کس کا نہیں۔ آواز آتی ہے میرے مالک، اے میرے محبوب بندے، اس سال ایک آدمی کا حج نہیں قبول ہوا ہے، باقی جتنے آئے ہیں سب کا میں نے قبول کر لیا۔ اب حضرت مالک کے ذہن میں یہ بات آئی، کون ہے وہ بدبخت، کون ہے وہ گناہگار آدمی جس کا نہیں قبول ہوا باقی سب کا۔ اب آپ وہاں سے میلوں سفر کر کے جنگل میں پہنچے تو کیا دیکھا، ایک نوجوان خوبصورت حسین و تندرست نوجوان اپنے جسم پر بیڑیاں لٹکائے ہوئے، زنجیروں سے خود کو باندھے ہوئے کہہ رہا ہے میرے مولا تو مجھے بخش دے، مگر مجھے پتا ہے تو مجھے بخشے گا نہیں۔ میرے مولا تو میرے خطاؤں کو معاف فرما دے، مگر مجھے پتا ہے تو میری خطائیں درگزر نہیں فرمائے گا۔ حضرت مالک دینار اس کے قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے کیا بات ہے، تو اتنا مایوس کیوں ہے، تو کیوں کہتا ہے کہ تیری خطا نہیں بخشی جائے گی؟ وہ کہتا حضور آپ نے خانہ کعبہ کے سامنے جو دعا کی تھی نا کہ کس کا قبول ہوا کس کا نہیں، تو جس کا قبول نہیں ہوا وہ میں ہوں۔ بات وہاں ہو رہی ہے، سن یہاں رہا ہے، میلوں دور ہے، بات محبوب اور محب میں ہو رہی ہے، یہ یہاں جنگل میں کھڑے ہو کر سن چکا ہے کہ ہاں میرا قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک دینار کہتے ہیں تیرا پاور اتنا ہے کہ بات میں نے وہاں کی ہے، تو سن یہاں رہا ہے، تو بخشش کیسے نہیں ہوگی؟ کہا حضور میرا باپ مجھ سے ناراض ہے، میرا باپ مجھ سے سخت ناراض ہے۔ کہتے ہیں اچھا باپ ناراض ہے؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے ناراض ہے کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا تھا میرے باپ اگر تیری مرضی ہونا تو میں حج کرنے چلا جاؤں، تو میرے باپ نے کہا تھا بیٹے میں تیرے بنا چین نہیں پاتا، تجھے دیکھے بنا میری آنکھوں کو قرار نہیں آتا ہے، تو میرے لال تو حج کرنے نہ جا، تو میرے پاس رہ، بس یہی کافی ہے۔ تو کہتا حضور میں نے اپنے والد کی بات نہ مانی، میں حج کرنے چلا آیا، انجام آپ کے سامنے ہے کہ نہ مجھے دین ملا نہ مجھے دنیا ملی، نہ حج قبول ہوا نہ باپ کی رضا حاصل کر پایا۔ حضرت مالک دینار کہتے ہیں چل تیرے باپ کے پاس تجھے لے کر کے چلتا ہوں۔ پھر باپ کے پاس گئے، کہا تیرا باپ کون ہے؟ کہا فلاں ہے۔ پھر وہ گئے اور کہا کہ تم اپنے بیٹے کو معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ کہتا حضور میں تو معاف نہیں کرتا، اس لیے کہ میں نے بیٹا اس لیے تھوڑی پالا تھا کہ میری نافرمانی کرے، میں نے اس لیے تھوڑی پالا تھا کہ مجھے چھوڑ کر کے چلا جائے، میں نے اس لیے تھوڑی پالا تھا کہ مجھے بیچ راہ میں چھوڑ دے۔ جب وہ میری بیساکھی بننے کا وقت قریب آیا، میرے بڑھاپے کی لاٹھی بننے کا وقت قریب آیا، میرا سہارا بننے کا وقت قریب آیا، تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میں نہیں معاف کر سکتا۔ حضرت مالک دینار کہتے ہیں کوئی تو ذریعہ ہوگا معاف کرنے کا۔ وہ کہتا ہے ہاں اگر ایک اللہ کا محبوب بندہ جس کا نام مالک دینار ہے، اگر وہ آ کر کے سفارشی بن جائے نا، وہ ضامن بن جائے، وہ ضمانت لے لے، میں معاف کر دوں گا۔ حضرت مالک دینار مسکرائے، کہتے ہیں میں ہی تو مالک دینار ہوں، اب تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں اب آپ جب سفارشی ہیں تو میں آپ جو ہے اپنے بیٹے کو معاف کرتا ہوں۔ اور جیسے ہی اس باپ نے اپنے بیٹے کو معاف کیا تھا، غیب سے آواز آئی تھی اللہ نے اس جو ہے نوجوان بندے کا بھی حج قبول فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نوجوانوں خدا کا واسطہ ہے اپنے ماں باپ کو نہ ستانا۔ آج کل تو یہ بلا عام ہو گئی ہے، یہ وبا عام ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اپنے ماں باپ کو تم اف نہ کہو، اف۔ میں نے اپنا ملاحظہ کیا ہے، جو میں بتاتا ہوں آپ کو، میں نے اپنا ملاحظہ کیا ہے کہ جو ہے اگر جو ہے ہم لوگ چلے جاتے ہیں کہیں نہ، تو لوگ ہمارے آگے نہیں آتے، بغل میں ہو جاتے ہیں، ہماری طرف اپنی پیٹھ نہیں کرتے ادباً، لیکن جس کا سب سے زیادہ حقدار باپ ہے اس کے ساتھ نہیں کرتے، ہمارے ساتھ کرتے ہیں ادب۔ فرمان جانتے ہو کیا ہے؟ آپ اپنے باپ کے برابری میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں،
لیکن بیٹھتے ہیں، ماں کے برابری میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں لیکن بیٹھتے ہیں، ہے نا؟ اور آج کے حالات تو ماشاءاللہ کیا کہنے، ماں باپ ہم کو 18 سال پالتے ہیں، 18 سال پالتے ہیں، 18 سال میں ہم ان کی مرضی نہیں جان پاتے، ہم ان کی خواہش نہیں جان پاتے، ہم ان کی چاہت نہیں جان پاتے، ہم ان کا فیوریٹ کلر نہیں جان پاتے، ہم ان کا فیوریٹ پھل نہیں جان پاتے، کیا پسند ہے ان کو، وہ ہمارا سب جانتے ہیں۔ لیکن حالات آج کل کے دیکھ لیجیے آپ، بیوی 1 مہینہ ہو جائے نا تو چوڑی کا کلر معلوم ہو جاتا ہے، چپل کا کلر معلوم ہو جاتا ہے، بیوی کو آئے 1 مہینہ ہو جائے ہمیں اس کی فیوریٹ ڈشز معلوم ہو جاتی، لیکن ماں باپ کی نہیں معلوم ہوتی۔ اس سے سمجھ میں بات یہی آتی ہے کہ ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کا کیئر نہیں کیا، اپنے ماں باپ کی ہم نے دل سے کبھی خدمت نہیں کی۔ اگر شاید ہم کرنے کی کوشش کرتے تو ہم جان جاتے کہ ہماری ماں کی کون سا کھانا پسند کرتی ہے، ہم جان جاتے ہمارا باپ کون سا کھانا پسند کرتا ہے، ہمارا باپ کیا معاملات میں۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، آج کے حالات یہ ہے کہ باپ تھکا ہارا دن بھر کام کر کے آتا ہے، کام کر، میں تقریر نہیں کر رہا، سمجھ لو، اس میں بتا رہا ہوں آپ کو خالی کچھ باتیں، کام کر کے آتا ہے، شام کو بستر پہ جب کوئی باپ آتا ہے نا تو سوچتا ہے کاش میرا بیٹا آ جائے، میرا پیر دبا دے، سوچتا ہے میرا بیٹا آ جائے، میرا پیر دبا دے۔ لیکن کیا کوئی بیٹا گیا کبھی پیر دبانے کی؟ ابا آپ دن بھر کھیت میں تھے، دن بھر بازار میں تھے، دن بھر کھڑے رہے کاروبار کی وجہ سے، آپ چل کر کے آپ نے پھیری کی ہے، آپ نے کون سا کام نہیں کیا ہے، آپ تھکے ہارے آئے ہو، لاؤ میں آپ کا پیر دبا دوں۔ شاید کسی نوجوان کے اندر یہ ہمت نہیں پیدا ہوتی کہ وہ کہہ دے کہ جو ہے ابا میں آپ کا پیر دبا دوں، نہیں دبایا کسی نے تو کون ہاتھ اٹھائے، اٹھوا لوں ابھی تو اٹھا دے، کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کو اتنی بڑی محفل میں کوئی جو کہہ دے کہ ہاں میں نے اپنے باپ کا پیر اس کے بتائے اور بلائے بغیر دبایا۔ اس کے بعد یہ نوجوان چاہتا ہے کامیاب ہو جائے، باپ کو ضرورت ہے تمہاری کہ تم اس کا پیر دباؤ، اس کی سیوا کرو، اس کی خدمت کرو۔ اگر یار کوئی دوسرا بھی اگر اتنا پیسہ ہمارے لیے نکال دے، اتنی پراپرٹی ہمارے نام کر جائے تو ہم دوسرے کا پیر دبا دیتے ہیں۔ اتنی پراپرٹی جو باپ ہمارے لیے چھوڑ کے جاتا ہے، اگر کوئی پڑوسی ہم کو دے دے تو ہم اس کی سیوا کر لیں، باپ چھوڑ کے جاتا ہے اس کی قدر نہیں کر پاتے، اس کی سیوا نہیں کر پاتے، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ویسا۔ تو میرے پیاروں، دنیا میں آپ کے آنے کا ذریعہ یہ ماں باپ ہی بنے ہیں، اور ان کی سیوا ہی آپ کے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی راستہ نہیں مل سکتا، کوئی راستہ نہیں۔ ایک آخری بہت پیاری بات بتاؤں آپ کو، ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ماں باپ کو دیکھنے کا ثواب کیا ہے، ماں باپ کو دیکھنے کا اجر کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں تو مسکرا کر دیکھ تو پہلے اپنے ماں باپ کو۔ اور یہ نوجوان گھر کے باہر رہتا ہے تو مسکراتا ہوا رہتا ہے، اور گھر میں آتا ہے تو سارا غصہ گھر ہی میں سوار ہو جاتا ہے۔ باہر رہے گا تو ہنسے گا، دوستوں سے ملے گا تو مسکرائے گا، محفلوں میں بیٹھے گا تو مسکرائے گا، چائے خانوں میں بیٹھے گا تو مسکرائے گا، ہوٹلوں میں بیٹھے گا تو مسکرائے گا۔ ماں ابا کے سامنے آنا تو چہرہ بنا ہے، آنکھیں نکلی ہوئی ہے، چہرے پر سرخی بالکل گھری ہوئی ہے۔ ماں باپ سوچتے ہیں کہ یہ میرا باپ ہے کہ میں اس سے ڈر کے بات کروں کہ یہ مجھ سے ڈر کے۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کے لب و لہجے سے، ان کے انداز گفتگو سے، ان کے تمام باتوں سے اگر ماں باپ کو خوف آ جائے اور وہ اپنی بات کہنے سے جس دن اپنی اولاد سے ڈر جائیں تو سمجھ جاؤ تم سے بدتر کوئی پوری دنیا میں نہیں۔ اس انداز میں اپنے ماں باپ کا خیال رکھو کہ وہ جب آپ کو کوئی بات کہنا چاہے تو انہیں یہ خوف نہ ہو میرا بیٹا غصہ کرے گا، انہیں یہ خوف نہ ہو میرا بیٹا جو ہے اس سے اونچی آواز میں بات کرے گا۔ وہ اونچی آواز میں بات کرنے والوں کا حال کتنا برا ہوگا، اگر اس کی تفصیل کر دی جائے تو انسان یہی کام جائے بیٹھے بیٹھے۔ آقا نے فرمایا مسکرا کے دیکھ، کسی نے عرض کیا میرے آقا اگر کوئی مسکرا کے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے تو کیا فائدہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی دن میں 1 مرتبہ مسکرا کے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لے اللہ اسے 1 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی 10 مرتبہ دیکھے تو آقا فرماتے ہیں کوئی 10 مرتبہ اگر مسکرا کے دیکھ لے اللہ اسے 10 حج کا وہ بھی حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر جب بات بڑھی تو مسکرائے نہیں، آقا فرماتے سنو اگر کوئی 1 کیا 10 کیا 20 کیا 50 کیا 1 دن میں، یہ کوئی قید نہیں ہے کہ 1 سال میں، 1 دن میں لگاتار مسلسل اگر 70 مرتبہ بھی اپنے ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کر کے دیکھ لے اللہ اسے 70 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ کہاں بھاگے بھاگے جا رہے ہو کہ فلاں خانقاہ پہ چلے جائیں، فلاں درگاہ پہ چلے جائیں، فلاں جگہ چلے جائیں، جہاں نفل ہے جانا، مستحب ہے جانا، مباح ہے جانا، بس اس سے آگے کا حکم نہیں ہے، وہاں بھاگے بھاگے جاتے ہو۔ اور جن کی بارگاہ میں آنا فرض ہے، جن کی بارگاہ میں آنا اسلامی حکم ہے،
جن کی بارگاہ میں آنا مصطفیٰ کا حکم ہے، اور آقا نے ضعیف حدیث ضعیف ہے مگر ہے تو حدیث نا، آقا کائنات کی بارگاہ میں جب حضرت سیدہ حلیمہ تشریف لائی تو میرے نبی نے اپنی چادر ایسے نکالی، اور نکالنے کے بعد ایسے زمین پر ایسے چادر بچھا دی آقا نے، اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے ایسے ہاتھ باندھ کے، نبی کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ، جن کے لیے آدم ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، جن کے لیے نوح و موسیٰ ہاتھ باندھ کے مسجد اقصی میں کھڑے تھے، جن کے لیے سارے نبی کھڑے تھے، وہ نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور حضرت حلیمہ آ رہے ہیں۔ صحابہ حیران ہیں کہ ہے کون، یہ ہے کون جن کے لیے نبی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں؟ اپنی مقدس چادر ڈال دی زمین پہ، حضرت حلیمہ آئی، آقا نے سلام کیا، بٹھایا، خود بیٹھے، باتیں ہوئی، وہ کھڑی ہوئی، مصطفیٰ کھڑے ہوئے، چادر کو کندھے پر رکھا نبی نے ایسے، اس کے بعد چلی گئیں۔ صحابہ کہتے ہیں آقا ہم سمجھ نہیں پائے کون ہے، مصطفیٰ فرماتے میری ماں حلیمہ ہے، میری ماں حلیمہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں آقا ہم کو تو یہی پتا ہے کہ جب آپ 6-5 سال کے تھے تبھی آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، یہ کون سی ماں ہے؟ سرکار فرماتے یہ وہ ماں نہیں ہے جس نے پیدا کیا تھا، یہ وہ ماں ہے جس نے دودھ پلایا ہے۔ ذرا سوچو جب دودھ پلانے والی ماں کا مقام یہ ہے تو پیدا کرنے والی ماں کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ اس محفل کا مقصد یہی ہے کہ ماں باپ کی عزت کیجیے، اور ایک آخری بات، ماں باپ کی قبروں پر جائیے اگر نہیں ہے تو، اور اگر ہے تو ماں کے پیکانے میں جائیے، ماں کے پیکانے میں جائیے، ماں کے قدموں کو چومیے، بار بار چومیے۔ اچھا اندازہ لگاؤ جو غیر ہے نا، ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ بھی اگر اپنے ماما سے، اپنے چچا سے، اپنے خالو سے، اپنے باپ سے ملتے ہیں تو جھک جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے یہاں جھکنا تو نہیں، چومنا ہے، لیکن کیا ہے وہ جھک جاتے ہیں، ایسے ہاتھ لگا کے ایسے کرتے ہیں۔ ہم اس سے بھی گرے ہوئے کیا کہ ہم نہیں چوم سکتے؟ پیغام ہمارے مذہب کا ہے اور ہم ہی بھولے اٹھے، تعلیم ہمارے مذہب کی ہمیں نہیں پتا ہے۔ سچ بتاؤں لوگوں کو ماں سے ہاتھ ملاتے تو شرم محسوس ہوتی ہے، ڈرتے ہیں نقصان نہ ہو جائے کچھ، حالانکہ سب سے زیادہ فائدہ اسی کا ہاتھ چھوڑنے میں۔ باپ کی پیشانی چومنے میں شرماتے ہیں، لیکن نہیں میرے پیارے، چومیے، اور روز جائیے قبرستان، اگر نہ جا سکتے ہیں تو جمعہ کا دن، ابھی ثابت ہے کتابوں سے، جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھیے، کھانا بعد میں کھائیے، اور جمعہ پڑھنے کے بعد فوراً آپ وہیں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجئے اشال ثواب کی نیت سے، اور جو بھی آپ کو سبحان اللہ الحمدللہ یاد ہو پڑھتے ہوئے باپ کی قبر تک جائیے۔ حدیث پاک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بات ختم کر دوں گا، آقا فرماتے ہیں کہ قبر میں مردہ ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، جس طرح ایک انسان تالاب میں ڈوبتا ہے ویسے ہی مردہ قبر میں ہوتا ہے۔ اب آدمی جب تالاب میں ڈوبتا ہے تو کیا سوچتا ہے کوئی کپڑا جو ہے لکڑی مل جائے، کوئی سہارا مل جائے، کوئی کشتی مل جائے، کچھ مل جائے، ہم کنارے پہنچ جائیں۔ یہی حال وہ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میری ناتی، میری نتنی، میرے نواسے، میرے پوتے، میری پوتی، یہ سب کیا کر رہی ہیں، وہ سوچتا ہے کہ کہیں سے ثواب آ جائے۔ تو اس لیے ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم قرآن پڑھ کر کے ثواب پیش کریں ان کی بارگاہ میں، تاکہ اللہ رب العزت قرآن کی برکتوں سے انہیں مالا مال فرمائے، اور قبرستان لازماً جائیں۔ ذرا سوچو تو کہ جس کے بنا آپ کا ایک دن نہیں گزرتا تھا، آپ اس کے بنا مہینہ گزار رہے، اس کا نام آپ کی زبان پر نہیں آتا، یہ محبت نہیں، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے۔ اور یہ بات سمجھ لو، آج کے دور میں اولاد اپنے باپ سے محبت نہیں کرتی ہے، مطلب سے محبت کرتی ہے۔ اور اگر آپ کو آزمانا ہونا کہ کیا واقعتاً اولاد ماں باپ سے سچا پیار کرتی ہے، تو کسی کو پراپرٹی میں 1 بیگھا دے دو اور کسی کو 4 بیگھا دے دو، اس کے بعد اندازہ لگا لینا کس کو پیار کتنا ہے۔ چوراہے پر نہ ماں باپ کو گالیاں بھی تو بتانا مجھے آ کر، چوراہے پر بیٹھ کے ماں باپ کو نہ جو الٹا سیدھا کو تو بتانا، پتہ کیا چلا اولاد کو ماں باپ سے پیار نہیں ہے، پراپرٹی سے پیار ہے، پراپرٹی سے پیار ہے آج کی اولاد کو۔ تو اولاد ماں باپ سے محبت دولت، شہرت، ثروت، مال، ان تمام چیزوں کی وجہ سے نہیں کرنی ہے، اس کا سب سے بڑا یہی احسان تمہارے اوپر ہے کہ اس کی وجہ سے تم پیدا ہوئے، بس وہ کچھ نہ کرے تمہارے ساتھ، تب بھی سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ اس کی وجہ سے پیدا۔ لہذا میرے نوجوانوں، برکت چاہتے ہو تو جب صبح اپنے گھر سے نکلو کام کے لیے تو ماں باپ سے سلام کرو، ماں کے ہاتھ چومو، ماں کے قدموں کو چومو، باپ کی پیشانی چومو، باپ سے مشافہ کرو، قسم خدا کی یہ میرا اپنا ہی کام ہے۔ آپ خالی اس طرح دعا لے کر کے نکلو، آپ کو نہ کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی تعویذ بنوانے والے کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ کہیں اور جانے کی ضرورت پڑے گی۔ ان کی دعائیں ہی آپ کی زندگی میں وہ رنگ بھر دیں گے کہ اگر آج آپ 500 کماتے ہیں تو ان کی دعاؤں سے کل آپ 5000 کمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لہٰذا اللہ رب العزت ہم تمامی حضرات کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب